ہمارے عام طور پہ جب اس طرح کی آفات آتی ہیں تو مذہبی مقدمات بھی لوگ پیش کرتے ہیں، تنقید بھی ہوتی ہے۔ یہ بتائیے گا، بالعموم ایک تاثر یہ ہے کہ جب اس طرح کی آفت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے کا عذاب ہے جو نافذ کر دیا ہے، زمین پہ اتار دیا ہے، عبرت بنانا چاہتا ہے باقی لوگوں کو۔ اچھا، یہ جب نقطہ نظر پیش کیا جاتا ہے تو لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں، جو تھوڑا سا مذہب بیزار بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی سارے گناہ تو کراچی، لاہور، اسلام آباد میں ہو رہے ہوتے ہیں، عذاب جو ہے وہ توسا شریف اور سکھر اور یہ گڈو بیراج کے آس پاس ہی آتا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ کہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمارا نکاسی کا سسٹم خراب ہے اس کی وجہ سے ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ یہ جو دنیا کا نظم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ عام حالات میں خودکار اصولوں کے اوپر چلتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ اپنی ناراضی کا اظہار اگر کبھی کرنا چاہتے ہیں، یا جس طریقے سے پرانی قوموں کی داستان قرآن سناتا ہے، تو پہلے پیغمبر بھیج کر قوموں کو متنبع کرتے ہیں۔ میں قرآن مجید میں جب ان قوموں کی داستان پڑھتا ہوں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ناراضی کا ظہور ان کے لیے ہوا، لیکن بڑے مراحل سے گزر کر ہوا۔ پیغمبروں نے آ کر ان کو دعوت دی، پیغام پہنچایا، توبہ کے لیے کہا، استغفار کے لیے کہا، اس کے بعد بڑے مراحل گزرے، اور پھر ایک الٹیمیٹم دے کے انہوں نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب یا اس کی ناراضی کا اظہار اس طرح ایک ضابطے کے تحت ہوتا ہے، اور اس کو خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ میرا ضابطہ ہے، اور لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور میں اسی ضابطے کے ساتھ ہی عذاب ثواب کا فیصلہ کرتا ہوں دنیا میں۔ اس کو ایک قانون کے طور پر بھی بیان کر دیا ہے کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک ہم رسول بھیج کر کسی قوم پر حجت پوری نہیں کر لیتے ہم قوموں کو عذاب نہیں دیا کرتے۔ تاہم دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، قومی حیثیت سے، اجتماعی حیثیت سے یا انفرادی زندگی میں، ان کے بھی کچھ ضابطے اور قواعد ہیں، اور ان کے بھی کچھ نتائج نکلتے ہیں۔ تو اگر میں نے، آپ نے اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا، انفرادی زندگی میں پورا نہیں کیا تو وہاں بھی کچھ نتائج نکلیں گے، اجتماعی زندگی میں پورا نہیں کیا تو وہاں بھی کچھ نتائج نکلیں گے۔ تو دنیا کو بہتر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ہدف دے رکھا ہوا ہے، اور یہ ہدف اس کی عقل میں موجود ہے۔ وہ اپنی حفاظت چاہتا ہے، اپنے لیے بہتری چاہتا ہے، اپنے لیے اچھے حالات چاہتا ہے۔ قومی سطح پر بھی اگر اسی کو نصب العین بنا کر کام کیا جائے تو اللہ مدد کرتا ہے، اور جن قوموں نے یہ کیا ہے اللہ نے ان کی مدد کی بھی ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی لوگوں کو سب سے بڑھ کر اس طرح کے موقعوں کے اوپر اپنی کوتاہیوں کی طرف نگاہ کرنی چاہیے۔ اب جب ہماری کوتاہیاں ہیں، ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی ہم زد میں آ جاتے ہیں، اور قانون کی جب زد میں آتے ہیں تو اس موقع کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ راضی ہے کہ ہم نے تو اپنی طرف سے بڑی کوشش کی ہے اور ہر کام کر لیا ہے، تو بڑا امکان ہوتا ہے اس بات کا کہ ہماری کوششوں کو وہ برآور کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی نوعیت بالکل وہی ہوتی ہے کہ میں نے تمہیں بتا دیا، متنبع کر دیا، عقل دی، سمجھ دی، فہم دیا، سب کچھ دیا، اگر تم اس کو استعمال نہیں کر رہے ہو پھر تمہارا یہی انجام ہے۔ تو اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو خود اس قانون کا ظہور بھی اللہ کی رضا اور ناراضی سے ہوتا رہتا ہے، لیکن اس رضا اور ناراضی کا تعلق گناہوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بالکل الگ قانون ہے، اس کے لیے بالکل الگ قانون ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نقطہ آپ نے واضح کیا۔ آخری چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو منظر پہلے سیلاب آتے ہوں گے، ہم نے کہانیوں میں بھی پڑھا، اخبارات میں بھی سنتے تھے، لیکن اب بھی ظاہری بات ہے کیمرہ سامنے آ گیا ہے، ویڈیو بن رہی ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ماؤں نے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں پتھر پہ، وہ کھڑی ہوئی ہوتی ہیں ایک سہارا لے کر، اور نظروں کے سامنے پانی کا ریلا پہلے یہاں تک آتا ہے، پھر یہاں تک، پھر کرتے کرتے ان کو بہا کے لے جاتا ہے۔ اس طرح کے منظر، اس پہ بڑے اعتراضات لوگ کرتے ہیں، اور جو لوگ مذہب سے عام طور پہ بہت زیادہ خائف بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ میاں نے بارش برسائی ہے، یہ اتنی بے رحمی کیسے ہو سکتی ہے ان کے ہاں کہ وہ ایک مطلب چلو آپ نے کہیں کچھ کرنا تھا تو کسی اور جگہ پہ کر دیں، کوئی نوجوان ہے کچھ، یہ مائیں، یہ بچے، یہ بوڑھے، اتنی میزریبل صورتحال میں یہ خالق اتنا رحمان رحیم ہے، تو یہ کیسے منظر دکھا رہا ہے زمین کے اوپر؟ دیکھیے، یہ تو جو قانون اس دنیا میں چل رہا ہے پھر اس کو تبدیل کرنا پڑے گا، یعنی پھر آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ ماں اور بچہ یہ موجود ہے، پانی آ رہا ہے، ہم نے جو کچھ کرنا تھا وہ نہیں کیا ہے، اب فرشتے آئیں اور اس کو بچا لیں۔ تو ہوتا ہے ایسا، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح حجاب نہیں اٹھا دیتے کہ ہر جگہ یہ ہو جائے۔ یعنی آپ جب مختلف داستانیں جمع کریں گے تو بہت سے لوگ بتائیں گے، میں خود آپ کو بتا رہا ہوں کہ 4-5 سال کی عمر میں ہم لوگ جس
سیلاب کے اندر سے نکل کے آئے تھے اپنے گاؤں سے، وہ اس چھت تک پانی تھا اس میں، اور ایک گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے، اور میری بہن بھی ساتھ تھی اور میں بھی تھا، میری والدہ تھی، کوئی مرد نہیں تھا جو ہمیں ساتھ لے کے آئے۔ تو یہ صورتحال بعض اوقات ہو جاتی ہے اس طرح کی، اللہ نے بچا لیا، نکل آئے وہاں سے۔ تو ابھی بھی آپ جب دیکھیں گے تو چونکہ انسان کی نگاہ ان چیزوں پر پڑتی ہے، دسیوں مقامات پر اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کرتا ہے، لیکن ہر جگہ کرے، ایسا کوئی المیہ پیش ہی نہ آئے، پھر تو حجاب اٹھ جائے گا، یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کائنات کا پروردگار سامنے موجود ہے، تو امتحان ختم ہو جائے گا۔ تو امتحان کے لیے ضروری ہے کہ ماں کے پیٹ میں بھی بچہ دنیا سے رخصت ہو، پیدا ہوتے ہوئے بھی رخصت ہو، جوانی میں بھی رخصت ہو۔ اس میں اگر 2 دن کا بھی قانون بنا دیا جائے کہ نہیں ہوگا تو امتحان اٹھ جائے گا۔ اس لیے دسیوں ہوں گے جن کو اللہ نے بچا لیا ہوگا، جن کا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہوگا۔ میں نے تو ابھی آپ کو بتایا کہ ہم نکلے اپنے گاؤں سے، اور رات کے وقت ہم نے اپنے ایک عزیز کے ہاں نارووال شہر میں پناہ لی۔ یہ 1957 کا بڑا سیلاب تھا، اس میں لاہور میں بھی پانی آ گیا تھا۔ پناہ لی، اور جہاں سوئے ہوئے تھے کمرے میں، تھوڑی دیر کے بعد ایک تیز آواز پانی کی آنا شروع ہوئی، معلوم ہوا کہ پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ اچھا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کمرے کی بھی چھت تک پہنچ گیا۔ ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے وہاں سے جا کے جان بچائی۔ تو بچے بھی تھے، اللہ نے ان میں سے بہت سے بچوں کو بھی بچا لیا، اللہ نے کرم فرمایا۔ تو بچانے کا عمل بھی ہو رہا ہے، جانے کا عمل بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کو علی الاطلاق کر دیا جائے کہ کہیں ایسا المیہ پیش نہیں آئے گا، میں نے عرض کیا کہ پھر تو امتحان ختم ہو جائے۔